مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ 2 قبیلے رہتے تھے، اور یہ 2 بھائیوں کی اولاد ہیں، اوس اور خزرج۔ یہ 2 بھائی تھے، مدینہ میں آ کر کے بس گئے تھے۔ قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ 2 بھائیوں کی اولادیں ہیں، اور یہی آگے چل کر جب ایمان لائے تو انہی کو انصار کہا گیا۔ انصار یا تو قبیلے اوس کے ہیں یا قبیلے خزرج کے۔ تو قبیلے خزرج میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو میدان احد میں لڑنے کے لیے چلے گئے، جبکہ انہوں نے رات میں اپنی بیوی سے شباشی کی تھی اور غسل نہیں کر پائے تھے، ویسے ہی میدان جنگ میں چلے گئے تھے اور شہید ہوئے۔ جب ان کی لاش سامنے لائی گئی تو دیکھا گیا کہ ان کا پورا بدن بھیگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ فرشتوں نے جن کو غسل دیا، یہ اس صحابی کا باپ ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، اور مدینہ کے لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خاص طور سے یہ جس قبیلے کا تھا، خزرج کا، خزرج والے اس کے اوپر جان چھڑکتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے ایک تاج تیار کیا ہوا تھا اور اس کو پہنانے والے تھے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مسعود مدینہ میں ہوا۔ اب اس کو چھوڑ کر کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی میدان میں اپنا حریف سمجھا۔ یہ تو میرا مقابل یہاں آ گیا، سب لوگ مجھے چھوڑ کر کے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو اس نے اپنے دل میں بغض اور کینہ لے لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنے لگا۔ یہ وہی ہے جس نے جنگ بدر کے بعد قبائل قریش میں جا جا کر کے لوگوں کو جنگ کے اوپر ابھارا، اور جنگ احد برپا ہوئی۔ دوسری جنگ جو ہوئی، جنگ احد، یہ اسی کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوئی، اور یہ وہ شخص ہے جس نے میدان احد کے اندر ایک گڈھا کھودا تھا، جس گڈھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے، اور جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ یہ اتنا خبیث آدمی تھا، لیکن جب اس نے اسلام کی ترقی کو دیکھا اور دن دونی رات چوگنی ایمان اور اسلام اور مومنین اور مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ وہاں سے بھاگ کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس چلا گیا، پہنچ گیا وہاں، اور وہیں سے اس کے خیال کے جتنے لوگ مدینہ میں تھے منافقین، ان سے کہا کہ مسجد کے نام پر ایک ایسا اڈا بناؤ جہاں سے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی جا سکے۔ یہ 12 لوگ تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی۔ مسجد زرار جو ہے کہاں بنائی گئی؟ تو بالکل مسجد قباء کے بازو میں، لی مجاوری مسجد قباء، مسجد قباء کے پاس ہی میں یہ مسجد بنائی گئی۔ اور عذر پیش کیا گیا تھا کہ کچھ بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد قباء تک نہیں جا سکتے، تو یہیں پڑھ لے، بڑا طرح طرح کے آزار ان کے پاس تھے، انہوں نے مسجد بنا لی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، نماز پڑھ کر کے مسجد کا افتتاح کر دیں، ہم لوگ نماز شروع کر دیتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں مشغول ہوں، جنگ سے واپس آنے کے بعد میں اس مسجد میں نماز ادا کر دوں گا اور تم لوگ نماز شروع کر دینا۔ جب آپ جنگ سے واپس ہوئے، ابھی مقام ذی اوان نہیں میں تھے، ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، جبرائیل نے آ کر کے خبر دے دی کہ اللہ کے رسول، وہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اس کی یہ صفتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر کے اس کے اندر آگ لگا دو، مسجد جلا دی، منہدم کر دی۔ یہ ہے مسجد زرار۔